حضرت اللہ تبارک مفتی صاحب آپ نے فرمایا کینہ نکال دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ایک دوسرے سے ایک روح کے ساتھ معافی مانگیں، لیکن جو ایک ریڈی میڈ میسیجز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس طرف بھی کچھ روشنی ڈالیے۔ جی ہاں، بہت اچھی نشاندہی ہے، اور کل کے میں نے لائیو پروگرام میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ ہم بعض چیزوں کی روح اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اسے ایک رسم بنا لیتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے، سب کے سامنے اس کی بے عزتی کی ہے، اسے تکلیف پہنچائی ہے، تو اس سے معافی مانگنے کے لیے طریقہ بھی ایسا ہی اختیار کرنا چاہیے کہ اس کے نفس کو، اس کے باطن کو سکون ملے، اور ہمارا نفس اور ہمارا باطن شرمندگی محسوس کرے اور ذلت میں مبتلا ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خصوصی طور پہ ہماری طرف متوجہ ہو۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کے پاس جا کر معافی مانگی جائے۔ ہاں اگر وہ یہاں نہیں ہے، مثال کے طور پر باہر کے ملک میں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، کال کے ذریعے، میل کے ذریعے، یا لائیو چیٹ وغیرہ کے ذریعے، ویڈیو چیٹ کے ذریعے آدمی اس کو سامنے لے اور پھر معافی طلب کرے۔ ہم نے یہ جو ایک کھیل سا بنا لیا ہے کہ ایک آدمی پہ ظلم کیا ہے، اس کی زوال عزت کا سبب بنے ہیں، اس کی عزت سب کے سامنے اتار کے بیچارے کے ہاتھ پہ رکھ دی ہے، اور اس کے بعد جب معافی مانگنے کی باری آئی تو صرف ایک بنا بنایا میسج آگے فارورڈ کر دیا ہے کہ جی معاف کر دیجئے گا، یہ بڑی رات ہے، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، خطا ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اس طرح ہمارا نفس کبھی بھی ذلت میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ ذلت محسوس نہیں کرے گا، جو یقیناً مطلوب شرع ہے، تاکہ سامنے والے کے قلب کو سکون ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں رسمی طور پر نہیں بلکہ حقیقی طور پر اور روحانی طور پر معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں سے بھی، اپنے رب سے بھی۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علامہ مفتی محمد اکمل صاحب اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔